نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. صاحب وقار اور میرے عزیز ساتھیوں اور میرے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو کائنات کی ہر چیز افسردہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ تھا جس میں رب کی رحمت کے دروازے چوپٹ کھول دیے گئے تھے. یہ وہ مہینہ تھا جس میں جہنم کی آگ بجھا دی گئی تھی اور جنت کو میرے اور آپ کے لیے سجا دیا گیا تھا. اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں، جیسا کہ وہ سحر کی برکتیں، وہ افطار کی ساعتیں، وہ تراویح کی تلاوتیں اور وہ سجدوں کی لذتیں اب ہم سے رخصت ہو رہی ہیں. یہ ماہ رمضان کا جانا ایک عام مہینے کا گزرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے شفیق مہمان کا بچھڑنا ہے جو ہماری جھولیاں خوشیوں اور مغفرتوں سے بھرنے آیا تھا. ذرا سوچئے کہ کیا اس مہینے میں میں نے اور آپ نے اس مہینے کی قدر کی ہے؟ کیا ہمارے آنسوؤں نے ہمارے گناہوں کے داغ دھوئے ہیں؟
کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ جن کی بخشش کا پروانہ لکھ دیا گیا ہے اس ماہ رمضان میں، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ اور بہت ہی غم کے ساتھ کتنے بد نصیب ہیں جنہوں نے اس ماہ رمضان کو تو پایا لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے ماہ رمضان کی عبادات، روزے، تلاوات اور یہ سب جو ماہ رمضان میں نیکی کے کام کیے ہیں ان کی وجہ سے کس کی بخشش ہوئی، کس کی مغفرت ہوئی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ہم سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان پیاروں میں شامل فرمائے جن پر اس ماہ رمضان میں انعامات کی بارش ہوئی ہے، جن پر ان ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں برسی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہزارہ کروڑوں بار توبہ و استغفار کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم سے جو اس ماہ رمضان میں غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرما کر ہمارے رکھے ہوئے روزے، ہماری کی ہوئی عبادات، ہماری کی ہوئی تلاوت، ہمارا کیا ہوا صدقہ خیرات سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنی رحمت کے صدقے سے ہماری بھی بخشش فرمائے، اس ماہ رمضان کے صدقے سے ہماری بھی بخشش فرمائے۔ آج ہم سے یہ مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے، نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کس کو یہ نصیب ہوگا، کس کو نہیں نصیب ہوگا، یہ تو رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یا الہ العالمین، اس ماہ رمضان کا صدقہ، اس اپنے پیارے مہینے کا صدقہ یا اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اس ماہ رمضان کے الوداع ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نیکیوں کو بھی الوداع کہہ دیں، نہیں، بلکہ رمضان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمیں متقی بنا دیا جائے۔ اگر عید کے بعد بھی ہماری نمازیں قائم رہیں، اگر ہماری آنکھیں گناہ سے بچے، اگر ہمارا دل یاد الہی سے آباد رہے، تو سمجھو کہ ہمارا رمضان قبول ہو گیا، ہمارا رمضان قبول ہو گیا۔ جس طرح اس ماہ رمضان ایک ماہ میں ہم نے اللہ کی عبادات کی، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، صدقہ خیرات کیا اور جھوٹ سے بچے، اسی طرح ہمیں رمضان کے بعد بھی باقی سال کے 11 ماہ اگر گزارنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، توفیق دے دی ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا رمضان اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ تبارک تعالی اس پیارے مہینے کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں اگلے برس پھر یہ بہاریں دیکھنا نصیب فرما، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ آج ہماری اس تقریر میں اداسی کی کیفیت طاری ہے اور دل ایک عجیب سی کسکس محسوس کر رہا ہے۔ وہ مہینہ جو رحمتوں کی خوشبو اور برکتوں کا نور لے کر آیا تھا،
اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ وہ پر نور سحریاں، وہ بابرکت افطاریاں، وہ مسجدوں میں قرآن کی گونج، افسوس کہ اب یہ رونقیں رخصت ہونے کو ہیں۔ دوستو، رمضان المبارک صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ روح کی تربیت کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ ہمیں صبر سکھاتا تھا، یہ ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس دلاتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں اپنے خالق کے قریب لے آتا تھا۔ کچھ نہیں مانگا مگر تیری رضا مانگی ہے، یا الہی ہم نے تیرے در سے تیری عطا مانگی ہے۔ اور جب ہم یہ الوداع الوداع کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس ماہ مبارک کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں، اپنی زبان اور اپنے دل کو گناہوں سے پاک کیا؟ رمضان کا رخصت ہونا دراصل ایک امتحان کا ختم ہونا ہے، اور عید اس کا انعام ہے، لیکن اصل انعام ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کی۔ عزیز سامعین، رمضان کا رب صرف رمضان تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں جھوٹ چھوڑا، اگر ہم نے نمازوں کی پابندی کی، اور اگر ہم نے غریبوں کی مدد کی، تو یہ سلسلہ سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی جاری رہنا چاہیے۔ رمضان کا اصل مقصد ہمیں متقی بنانا تھا، اور تقوی وہ لباس ہے جسے اتارنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ پہننے کے لیے دیا گیا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں خوشی اور غم کے دو مختلف جذبات ہمارے دلوں میں مجزن ہیں۔ خوشی اس بات کی کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دی، اور غم اس عظیم مہینے کی رخصت کا جو سراپائے رحمت اور مغفرت تھا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تقوی حاصل کرنے کا سیزن اب ختم ہو رہا ہے۔ وہ سحریاں جن میں فرشتے زمین پر اترتے تھے، وہ افطاریاں جن کے وقت رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کی، اب ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب یہ مہینہ گناہوں کو جلانے کا مہینہ تھا۔ کیا ہم نے اس آگ سے اپنے گناہوں کو جلایا؟ کیا ہم نے توبہ کی، آنسوؤں سے اپنے دل کا زنگ صاف کیا؟ کیا ہم نے اس ماہ رمضان کا ادب کیا؟ کیا ہم نے اس میں روزے رکھے؟ آج ہم اس کے الوداع کے موقع پر اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو ایک عدالت میں پیش کریں، اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھ کر یہ موازنہ کریں کہ کیا ہم نے اس ماہ رمضان کا ادب کیا؟ کیا ہم نے اس کے روزے رکھے؟ کیا ہم نے اس میں دعائیں مانگی؟ کیا ہم نے اس میں صدقہ خیرات کیا؟ کیا ہم نے اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل کیا؟ تو پھر ہمیں یہ ماہ رمضان کا مقصد ملے گا۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے، اے اللہ تو اپنے اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی غلطی کوتاہیوں والی تھوڑی سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، دل رو رہا ہے آنکھ سے آنسو رواں ہیں، آج رخصت ہو رہا ہے ہم سے ماہ رمضان۔ آج کتنی برکتیں تھیں، کتنی رحمتیں تھیں، اس میں ہو رہا ہے جدا ہم سے وہ پیارا مہمان، آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ ماہ رمضان۔ معزز سامعین، رمضان کی رخصتی کا مطلب نیکیوں کی رخصتی ہرگز نہیں۔ اگر ماہ رمضان کے بعد ہم نے دوبارہ وہی گناہ شروع کر دیے، وہی جھوٹ، وہی غیبت اور وہی نمازوں سے دوری، تو سمجھ لیں کہ ہم نے رمضان کی روح کو نہیں پایا۔ رمضان ایک ہمارے لیے ٹریننگ کورس ہوتا ہے، ایک ہماری تربیت کا مہینہ ہوتا ہے، تاکہ ہم باقی 11 مہینے بھی اللہ کے فرما بردار بن کر رہ سکیں۔ سچا روزے دار وہ ہے جس کی آنکھ، زبان اور کان عید کے بعد بھی گناہوں سے روزہ رکھیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، جو کمی کوتاہی رہ گئی اسے اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں یہ مہینہ بار بار دیکھنا نصیب فرما اور ہمیں سچا مسلمان بنا، ہمیں سچا مسلمان بنا۔ اور یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمیں صراط المستقیم پر قائم فرما۔ یا الہ العالمین، اس ماہ رمضان میں ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرما کر ہماری یہ مختصر سی عبادات، ہماری غلطیوں کوتاہیوں والی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور آئندہ سے ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس ماہ رمضان کے وسیلہ سے ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا الہ العالمین، اس ماہ رمضان کی برکتوں سے جو بھی جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، کہیں بھی، یا الہ العالمین ان کو شفا عطا فرما، ان کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو جہاں کہیں بھی پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، جو جہاں کہیں بھی کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی نیک جائز خواہشات پوری فرما۔ یا الہ العالمین، ہم تجھ سے راضی ہیں، یا الہ العالمین ہم سے تو بھی راضی ہو جا۔ یا الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک، صالح اور نورینہ اولاد نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، یا الہ العالمین ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا الہ العالمین، حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ اور یا الہ العالمین، جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں، یا الہ العالمین ان کو لمبی زندگی نصیب فرما، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے گھروں میں خیر و برکت والا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں برکت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں حرام سے بچا۔ یا الہ العالمین، ہمیں
ہمیں ہر طرح کے شر و کینہ سے بچا، یا الہ العالمین ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا، یا الہ العالمین تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، یا الہ العالمین ہم پہ رحم فرما، رحم فرما، یا الہ العالمین ہم امتحانوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یا الہ العالمین تو ہم سے اپنی رحمت والا معاملہ فرما، ہم سے امتحان مت لے، یا الہ العالمین تجھے اس ماہ رمضان اور پر نور اس سحری افطاریوں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، یا الہ العالمین قرآن کی برکت سے ہماری بخشش فرما، وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔